بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کو اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے کس طرح کی چالیں چلی اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ان مخالفت کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین اسلامی معاشرہ بنایا، کس طرح کے لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کی برکت سے پیدا کیا۔ مخالفت سے گھبرائے نہیں، دشمنی سے گھبرائے نہیں، یہاں تک کہ آستین کے سانپ پیدا ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں لے کر آئے۔ تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہاں پر سردار بنا لیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورا کا پورا معاشرہ مدینے کا بدل گیا، جو لڑائیاں تھی وہ آنن فانن ختم ہو گئی، تو اس نے بغاوت کا جو ہے ایک پرچم بلند کیا، اور وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے۔ آپ غور کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے اور اس بار اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مکے کی جو دشمنی تھی کفار مکہ کی، وہ بڑی کھلے عام تھی، سب کو معلوم تھا یہ ہمارے دشمن ہیں، ابو جہل دشمن، ابو لہب دشمن، امیہ بن خلف یہ سب دشمن۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میری عزیز ماں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو
اسلامی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو تفسیر چل رہی تھی وہ ایمان اور کفر کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتایا، اس کی مثال روشنی سے دی، اور اللہ پاک نے کفر کے بارے میں بتایا، شرک کے بارے میں بتایا، اور اس کی مثال تاریکی سے دی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور گروہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہم اور آپ اکثر سنا کرتے ہیں منافق کے بارے میں، اور اکثر ہم یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ منافق ہو کیا، لیکن بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوتا کہ منافق کہتے کس کو، اور یہ کب وجود میں آئے، اور ان کی کیا حقیقت ہے۔ جب ہم اور آپ اسلامی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پھر معلوم ہوگا ان منافقین کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامنا تھا وہ صرف کفار سے تھا۔ 13 سال کی جو زندگی تھی یعنی 53 سال، وہ کس سے ان کا سامنا تھا؟ کفار سے تھا، جو علی الاعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اور بباغ دہل یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارے خدا ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامنا تھا وہ کس سے تھا؟ صرف کفار سے تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لے گئے تو ایک نئے گروہ کا وجود ہوا، وہ گروہ تھا منافقین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینے میں اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، اور دونوں قبیلے میں تقریباً صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا، یعنی پوری معیشت اور پورا مدینے کا نظام جو وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا آپسی لڑائی کی وجہ سے۔ تو ہوا یہ کہ مدینے والوں نے ایک مشورہ کیا اور اس بات پر متفق ہوئے کہ چلو آپس میں صلح کی جائے اور سمجھوتا کیا جائے کہ اب جو ہے ہم دونوں کے بیچ میں یعنی اوس اور خزرج کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اس میں سے ایک سردار بنا لیا جائے، اس کی لوگ بات مانیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی اس کو لوگوں نے منتخب کیا کہ ان کو ہم سردار بنا دیں گے، لیکن اسی دوران مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ مکہ میں ایک رسول آیا ہوا ہے، اور وہ رسول آخری رسول ہے، اور وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو مدینے والوں کو جب خبر ہوئی تو آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں، اس وقت مدینے میں یہودی آباد تھے، اس وقت مدینے میں یہودی آباد تھے۔ تو یہودی جو ہے مدینے والوں سے یہ کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، وہ رسول جب آئے گا تو ہم اس کے ذریعے سے تمہیں ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اور پورے مدینے میں ہماری حکمرانی ہوگی۔ تو یہ مدینے والے سنا کرتے تھے، اس بات کو مدینے والے سنا کرتے تھے۔ تو جب یہ ان کو پتا چلا مکے میں رسول کوئی آیا ہوا ہے، وہ جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو ان کو فوراً ان کا دماغ اس طرف گیا، یعنی یہودیوں کی بات کی طرف گیا کہ یہودی ہم سے کہا کرتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی جو ہیں یہ صاحب کتاب ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، تو یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں کتاب کی روشنی میں کرتے ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو مدینے والوں نے کیا کیا، اور واقعی میں یہ مدینے والوں کی قسمت تھی، حقیقت میں یہ مدینے والوں کی قسمت تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا،
یعنی انہوں نے اپنا مقدر چمکا دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وہ مدینہ منورہ ہو گیا, یعنی پر روشن مدینہ ہو گیا. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کیا. تو ہوا یہ کہ مدینے والوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چل کے مکہ میں اس رسول سے ملا جائے, اس رسول سے ملاقات کی جائے. تو لوگ متفق ہو گئے اور تقریباً 11 یا 12 لوگوں کی جماعت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں ان مدینے والوں سے ملاقات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو مدینے والوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا, کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کیا میں اگر یہاں سے نکلا اور تمہارے ملک آیا, تمہارے شہر آیا, تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو مدینے والوں نے پورا اعتماد اور پورا بھروسہ دلایا کہ ہم آپ کا آخری دم تک ساتھ دیں گے, آخری دم تک ساتھ دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, اور میں ایک مبلغ کو دے دیتا ہوں, یعنی دعوت دینے والوں کو دے دیتا ہوں, وہ جا کر تمہارے مدینے میں راہ ہموار کریں گے, مدینے میں جا کر راہ ہموار کریں گے, میری باتیں وہاں پر سنائیں گے, اللہ کے رسول کی بات سنائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے روانہ کیا ان 11-12 لوگوں کے ساتھ. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ تم مدینے والوں میں جا کر تبلیغ کرو اور میرے بارے میں بتاؤ. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے گئے اور وہاں پر پوری دعوت کی فضا بنائی, لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آنے لگے. پھر اس کے بعد دوسرے سال مدینے والوں میں سے تقریباً کئی لوگ, اس کی تعداد غالباً 20 کے اوپر ہے, وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا جو ہے پوری بات کی اور یہ اعتماد دلایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینے تشریف لائیے, آپ مدینے تشریف لائیے, مدینے کی راہ ہموار ہو چکی ہے, آپ وہاں پر آئیے, وہاں پر جو ہے پورے آزادی کے ساتھ اپنے تبلیغی فریضے کو انجام دیجیے اور ایک مکمل اسلامی معاشرت کو وجود میں لائیے جو پوری دنیا کے لیے کیا ہو, رہنمائی کا سبب بنے, جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے. اس کے لیے آپ مدینے آئیے اور مدینے کی سرزمین آپ کے لیے ہموار ہے, آپ وہاں پر پورا ماحول بنائیے. اور پھر اس کے بعد مدینے والے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے, کیونکہ مکے کی جو سرزمین تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. کیا کر دی گئی تھی؟ تنگ کر دی گئی تھی, کہیں سے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. اتنا زیادہ ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر کیا گیا, یہاں تک کہ ان کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی کیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بلند رتبہ یہ عورتوں کو ملا کہ انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا مکے میں. تو اب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے انتظار میں تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی جی آپ جو ہے اب مکے سے نکل جائیے, مدینے تشریف لے جائیے. اور کچھ لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے روانہ کر دیا. اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. آپ لوگوں کو بہت اچھے سے اس کا واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ اپنے گھر سے نکلے, کس طرح سے دشمنوں نے ان کا گھیراؤ کیا تھا, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کس طرح سے مدینے تک کا سفر کیا. غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک چھپے رہے, وہاں پر بھی کفار مکہ آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ عنقریب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے گا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حفاظت کی. تو یہ تمام واقعات آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہجرت کا واقعہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں پر پورا اسلامی ماحول بن چکا تھا. تو اب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ وہ اسلام کا شدید ترین دشمن تھا, وہ صرف سرداری کا بھوکا تھا, وہ مدینے کا مسلح نہیں تھا, مدینے میں امن و امان کا وہ خواہاں نہیں تھا,
ख्वाहिश मंद नहीं था, उसको सरदारी की भूख थी। तो उसने जब देखा कि मदीने की राह हमवार हो रही है और पूरा यहाँ पर लोग दिन ब दिन इस्लाम की तरफ दाखिल हो रहे हैं, उस नबी की तरफ लोग दिन ब दिन मुतवज्जे होते जा रहे हैं, तो इसने देखा कि मेरी दुकान जो है अब फीकी पड़ रही है, मेरी दुकान फीकी पड़ रही है, यानी मेरी सरदारी अब खतरे में आ रही है। अब्दुल्ला बिन उबई ने ये सोचा कि अब मेरी सरदारी खतरे में आ रही है, तो उसी दिन से उसके अंदर बजाय हमदर्दी के, बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के, उसके अंदर बुग़्ज़ पैदा होना शुरू हो गया, उसके अंदर इनाद और बगावत पैदा होना शुरू हो गया। तो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो पूरा मदीना जगमगा उठा, पूरे मदीने में एक बहार पैदा हो गई। जो लड़ाई थी औस और खजरत में, अल्लाह ताला ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिले की बरकत से फौरन उस लड़ाई को खत्म कर दिया। औस और खजरज की जो लड़ाई थी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिले की बरकत से फौरन खत्म हो गई। आप सोचें जो सदियों पर मुहीत वो लड़ाई थी, कितनी खतरनाक लड़ाई होगी कि जो सैकड़ों साल पहले से लड़ाई चली आ रही थी, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिले की बरकत से जैसे ही मदीने में कदम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, उसकी बरकत से पूरी की पूरी दुश्मनी खत्म हो गई, लोग भाई बन गए, क्योंकि वो तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिसका असर यह था कि लोगों का दिल जो जुड़ता चला जा रहा था, लोग आपस में भाई बन गए और ऐसे भाई बने कि अपनी जान देना अपने भाई के लिए गवारा कर लिया, लेकिन अपने भाई के तकाजे को सबसे आगे रखा, अपने भाई की जरूरत को सबसे आगे रखा, अपने आप को कुर्बान कर लिया। तो ये माहौल बना। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुनाफिकीन वो किस तरह से वजूद में आए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पे दर पे लोग जो है बैत होते चले गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते, बैत करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हुक्मरान उन्होंने बनाया, मदीने वालों ने। तो अब क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई, इसने ये जब माहौल देखा कि अब मेरी सरदारी गई, अब मेरी सरदारी गई, तो उसने क्या किया, वो बगावत पर आमादा हो गया। और उसकी बगावत जो थी वो अजीब व गरीब तरह से थी। ये मैं आपको इस्लामी तारीख बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ने किस तरह की चालें चली और किस तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की, और उन मुखालिफत के दरमियान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन इस्लामी माशरा बनाया, किस तरह के लोगों को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत की बरकत से पैदा किया। मुखालिफत से घबराए नहीं, दुश्मनी से घबराए नहीं, यहां तक कि आस्तीन के सांप पैदा हुए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुतासिर नहीं हुए, बल्कि तबलीग के फरीजे को अंजाम देते रहे और यहां तक कि एक बेहतरीन माशरा वजूद में लेकर आए। तो हुआ यह कि अब्दुल्ला बिन उबई ने जब देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने यहां पर सरदार बना लिया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरा का पूरा माशरा मदीने का बदल गया, जो लड़ाइयां थी वो आनन फानन खत्म हो गई, तो इसने बगावत का जो है एक परचम बुलंद किया, और वो एक अजीब व गरीब तरीके से। आप गौर करेंगे, अगर आप देखेंगे और इस बार इस्लामी तारीख को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मक्के की जो दुश्मनी थी, कुफार मक्का की, वो बड़ी खुलेआम थी, सबको मालूम था ये हमारे दुश्मन है। अबू जहल दुश्मन, अबू लहब दुश्मन, उमैया बिन खल्फ, ये सब दुश्मन। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया, उसने सबसे पहले आके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया और क्या कहा कि हम ईमान लाते हैं, हम आपके ऊपर ईमान लाते हैं। वो उसका ये कहना सिर्फ ज़बानी था, उसका ये कहना सिर्फ और सिर्फ ज़बानी था, अंदर उसके अंदर बुग़्ज़ और अदावत की आग भड़क रही थी। उसने क्या किया, फौरन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने मानने वालों को भी साथ लेकर आया और सबसे बैत करवाई, सबकी बैत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाई। और क्या कहा कि हम आपकी बात क्या करते हैं, समिअना व अताअना। अल्लाह पाक ने इस सूरे नूर में मुनाफिकों के बारे में इरशाद फरमाया। सूरे नूर की जो शुरुआती होती है वो इसी पर होती है कि मुनाफिकीन ने किस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की और किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को बदनाम करने की कोशिश की।
ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ منافقین نے کس طرح سے شاطرانہ چال چل کے اسلامی معاشرے کو گندا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور کھڑا ہوا مسجد نبی میں اور کیا کہا کہ لوگوں بات سنو میری۔ تو لوگ متوجہ ہوئے اور کیا کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ان کی بات تمہیں ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کو حاکم بنانا ہے، ان کی بات سے روگردانی مت کرنا۔ آپ دیکھیے کس طرح سے اس کا شاطر دماغ تھا، اندر بغض و عداوت وہ بھڑک رہی تھی اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے؟ مدینے والوں کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، بیوقوف بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے مدینے والوں سے؟ کہ یہ تمہارے سردار ہیں اللہ کے نبی، ان کی بات ماننا۔ تو لوگ ایک عجیب و غریب وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے منافق کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانو، اور میں بھی اپنا حاکم مانتا ہوں، سمعنا واطعنا، میں نے ان کی بات مان لی، اطاعت کر لی۔ دوسری طرف کیا کرتا تھا؟ پیچھے سے فتنہ برپا کرتا تھا، پیچھے سے فتنہ برپا کرتا تھا اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسی طرح سے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف۔ اور اس کا نفاق وہ اکثر ظاہر ہوتا تھا، موقع موقع پر ظاہر ہوتا تھا۔ تو جو سورہ نور کی جو شروعات ہوئی ہے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ اسی منافقین کے فتنہ پردازیوں کی وجہ سے شروعات ہوئی۔ سورہ نور کو اللہ پاک نے اسی وجہ سے اتارا، اور ان کی جو سب سے بڑی سازش تھی منافقوں کی، وہ سب سے بڑی سازش کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ان کی گھناؤنی حرکت وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تک پہنچ گئی تھی۔ آج بھی وہ منافقین پائے جاتے ہیں، آج بھی ایسے اسلام کے بدخواہ اور اسلام کے معاند، اسلام کے باغی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باغی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے باغی آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس منافقین جیسی خصلت رکھنے والے لوگ آج بھی پائے جا رہے ہیں اور کل قیامت تک پائے جاتے رہیں گے۔ تو اس منافق نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے شروع میں آپ کو پورا واقعہ بتایا تھا، پھر آج بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان منافقین نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق میں گئی، تشریف لے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں پیچھے چھوٹ گئی ان کے ہار کے کھو جانے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حوض میں اپنے موجود تھی، جب قافلہ اترا اور لوگ فارغ ہونے کے لیے اپنے قافلے سے اتر کر لوگ ادھر ادھر پھیلے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فارغ ہونے کے لیے وہ کہاں گئی؟ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر تشریف لے گئی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار وہ گلے سے نکل گیا، وہ ٹوٹ کر وہاں پر گر گیا اور انہیں احساس نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض میں آئی، اپنی حوض ہوا کرتا تھا جس میں ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی اندر، تو جب انہیں احساس ہوا کہ میں جہاں پر قضاء حاجت کے لیے گئی وہاں پر میرا ہار گر گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر گئی جہاں پر قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو جب اس ہار کو دیکھنے کے لیے گئی اسی وقت قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا، تو جو حوض کو اٹھانے والے تھے تو اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، انہوں نے جب حوض کو اٹھایا تو انہیں احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اونٹ پر رکھ دیا جو حوض کو اٹھانے والے تھے۔ اب جب اس قافلے پر حوض کو رکھ دیا گیا وہ قافلہ روانہ ہو گیا، وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار کو ڈھونڈ رہی تھی پھر بڑی مشکل سے وہ ہار ملا، جب ہار لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پاس آئی تو دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ کیا ہوا؟ روانہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس قافلے کے پیچھے ہونے کے، پیچھا کرنے کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ پاک نے بڑی ذہانت دی تھی. اسی لیے جو گھر کے اندر کا دین ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کا کیا معاملہ تھا، یہ تمام کا تمام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. بہت ساری روایتیں اور بہت سارے مسائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حل کیا. تو سب سے زیادہ جو احادیث یاد تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی. تو ہوا کیا کہ حضرت عائشہ وہاں پر بیٹھ گئی اس وجہ سے کہ اگر میں پیچھا کروں گی تو ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر بھٹک جاؤں، تو اس لیے مناسب یہ کہ میں یہیں پر بیٹھ جاؤں. ابھی جب آگے جب پڑاؤ ہوگا، قافلہ جب اترے گا، تو جب وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہودج میں نہیں دیکھیں گے تو فوراً مجھے جو ہے پیچھے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجیں گے، تو میں جہاں پر بیٹھی رہوں گی وہاں پر مل جاؤں گی اور پھر میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں. صبح فجر کا وقت ہوا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مامور کیا تھا. حضرت صفوان کو پیچھے مامور کیا تھا اس وجہ سے کہ تم قافلے کے سب سے پیچھے رہنا، یعنی ایک قافلہ جہاں پر پڑا ہوتا اس کے پیچھے والے پڑاؤ پر تم رہنا، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹ گیا ہو یا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو تو تم اس کو لیتے ہوئے میرے قافلے میں جڑ جایا کرنا. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے جب پچھلے قافلے سے نکلے اور اگلے قافلے پر آئے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، وہاں پر جب حضرت صفوان نے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، تو جب حضرت صفوان اور قریب آئے تو دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً گھبرا گئے کہ یہ کیا. تو فوراً جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور پھر جو ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان معاملہ، حضرت عائشہ نے بتایا، حضرت صفوان کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے. اب جو ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ کو قافلے پر اگلا جہاں پہ قافلہ تھا وہاں پر جا کر چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب عبداللہ بن ابی جو منافق یعنی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت صفوان جو ہے وہ حضرت عائشہ کو لے کر آئے ہوئے ہیں. تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے ایک فتنہ برپا کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ جو ہے صفوان کے ساتھ اکیلے آئی ہیں، حضرت صفوان کے ساتھ اکیلے آئی ہیں اور یہ معاملہ کیا حضرت صفوان. اتنا بڑا معاملہ منافق نے یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کھڑا کیا اور اس کو اس طرح سے بڑھاوا دیا اور اس طرح سے مدینے میں آگ کی طرح سے پھیلایا کہ تمام کے تمام لوگ پورا کا پورا مدینہ غم میں مبتلا ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی بڑی تہمت. اس میں پورا کا پورا ہاتھ کس کا تھا؟ عبداللہ بن ابی کا تھا. اور پورے اپنے منافقین پوری اپنی جماعت کے ساتھ پورے مدینے میں اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ یہ معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زبان سے کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو لوگ یہ فتنہ برپا کرتے، لوگ یہ شک پیدا کرتے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں اپنی بیوی کے بارے میں تو ایسے کہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک خاموشی اختیار کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا غم تھا اور اتنا افسوس تھا کہ وہ 1 مہینے حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں 1 مہینے روتے روتے میں نے گزارا کہ اتنا بڑا فتنہ میرے اوپر برپا کیا گیا، اتنی بڑی تہمت لگائی گئی میرے اوپر کہ ان منافقوں نے ذرہ برابر بھی احساس نہیں کیا گیا کہ یہ ازواج نبی ہیں، یہ نبی کی زوجہ ہیں جس کا نکاح حضرت جبریل نے پڑھایا ہو، جس نے حضرت جبریل نے خود آ کے کہا ہو اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ ان سے نکاح کریے. ان کو اتنا بھی احساس نہیں تھا. تو 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی اتاری. اور کیا وحی اتاری کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو منافقین نے حضرت عائشہ کے خلاف تہمت چلائی ہے اس کے پیچھے بغاوت ہے، اسلام کی دشمنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں، مطہرہ ہیں، اسی طرح سے صدیقہ ہیں، یہ پاک دامن ہیں. ان منافقین نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ازواج مطہرات کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش رچی ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر
یہ وحی اتری ہے، یعنی ان کے بارے میں، ان کی برات کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں گر گئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات، میری پاک دامنی اور میری پاکیزگی کا مزدہ اوپر آسمان سے اتارا، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے اتارا اور قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت رہی ہے. یہ حکمت کیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام اور ان کا ادب اور ان کی محبت اسلام کی نشانی ہے، ایک سچے پکے مسلمان کی نشانی ہے. اس لیے ایک مسلمان قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کا اور ان کی طہارت کی آیتیں قرآن میں پڑھتا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی منافق ہے، اگر اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، تو وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبان گندی کرے گا. قیامت تک وصول بنا دیا کہ اگر جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان کھولی، اگر جس نے بھی گندگی نکالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، تو اس کا قرآن پر بالکل یقین نہیں، وہ قرآن پر شک کرتا ہے. اس کو یہ یقین نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا. تو گویا اگر جس کے ایمان میں شک ہے، جو منافق ہے، جو منافقوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے گا. ورنہ ایک سچا پکا مسلمان، ایک ایماندار مسلمان جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ازواج مطہرات سے محبت ہے، وہ کبھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان سے کوئی نازیبا الفاظ نہیں بولے گا. آج ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے دل میں حضرت عائشہ کی عظمت کو اتاریے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی شک و شبہ میں پڑ جائیے. حضرت عائشہ سے محبت گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، گویا وہ اللہ سے محبت کی، اس نے قرآن سے محبت کی، اس نے حدیث سے محبت کی، اس نے پورے اسلام سے محبت کی. جس نے بغض رکھا حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر سے، گویا اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، گویا وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ منافقین تھے. کون تھے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ منافقین تھا. تو اسلامی تاریخ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنا کیا ہے وہ مدینے میں جا کر کیا ہے ان منافقوں کا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں یہ منافقین جو ہے وہ کیا کرتے تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلق سے کرتے تھے. کبھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جہاد میں جانا ہے. تو کیا کرتے تھے؟ آتے تھے سب سے پہلے بیعت کرنے کے، اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ چلیے لڑنے کے لیے، ہم آپ کا ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ چلیں گے اور اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا کہ اللہ کے حبیب یہ جھوٹے اور مکار ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے ابھی. اور ہوتا یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر تیار ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں جب نکلتے تھے تو یہ منافقین پیچھے سے سرک لیتے تھے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، وہ اپنی جماعت کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ پیچھے سے سرک لیتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا تنہا پیچھے چھوڑ دیتا تھا. اسی طرح سے غزوہ احد میں اس نے کیا کیا؟ اس منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد کے ساتھ غزوہ احد میں آئے، یعنی احد کے میدان میں آئے. تو اس منافق نے کیا کیا؟ پیچھے سے 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا، سرک لیا پیچھے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو اب پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لاتے تھے تو روتے دھوتے آتا تھا، قسم کھاتے ہوئے آتا تھا، وہ اللہ کے نبی ہمارے جو ہے ہمارے گھر جو کھلے ہوئے تھے اور ہماری جو ہے پریشانیاں تھی، اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ مصیبت تھی، یہ پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں نکل پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وحی اترتی تھی جبریل امین کے ذریعے سے. جبریل امین آیت لے کر اترتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اصل میں بغض و عداوت ہے آپ کے خلاف، یہ سوچتے ہیں کسی طرح سے اسلام اور ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں اور ان کی صحابہ کی جماعت شہید کر دی جائے، جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہوتے ہیں. ان کی یہ تمنا ہوتی کہ کاش یہ مسلمان ختم ہو جائے مدینے میں،
جو کفار چڑھ کر آ رہے ہیں ان کے اوپر ایسا حملہ کریں اور ہم لوگ اس طرح سے پیچھے بھاگیں کہ یہ لوگ اسی میں کچل کر رہ جائیں. لیکن جس کا محافظ اللہ ہے, جس کے دین کا محافظ اللہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر میں موجود ہیں, پھر اس کو کون بجھائے گا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک کے ذریعے سے, دھوکے کے ذریعے سے, سازش کے ذریعے سے اسلام کا چراغ بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا, یعنی دین اسلام ہر گھر میں غالب ہو کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو, کفار کو, مشرکین کو, منافقین کو چاہے کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرے, چاہے جتنی کراہیت کیوں نہ گزرے, چاہے جتنا ناپسندیدہ کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور منافقوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ ہر محاذ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی جماعت کامیاب ہو کر لوٹتی تھی. اور منافقین جو سوچتے تھے کہ آج تو مسلمان ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, لیکن جب فتح یاب ہو کر لوٹتے تھے تو جل جل کر خاک ہو جاتے تھے, جل جل کر خاک ہو جاتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر ایسی مصیبت آئی تھی, ایسے حالات آئے تھے. میرے محترم بزرگ دوستو, میری عزیز ماں اور بہنوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سچائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ اگر دین سے منسلک رہی, اللہ کے حبیب سے منسلک رہی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منسلک رہی, تو آپ کو کوئی بجھا نہیں پائے گا, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. چاہے جتنی سازش کیوں نہ کی جائے, چاہے جتنی زبان اسلام کے خلاف کیوں نہ بولی جائے, آپ گھبرائیے مت. آپ مضبوطی کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ جس طرح سے اللہ کے حبیب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دشمنوں کے بیچ سے اللہ نے نکالا, ان کو کامیاب کیا, ایسے آپ کو بھی اللہ کامیاب کرے گا. غزوہ خندق کے موقع پر ایسی مصیبت آئی تھی مسلمانوں کے اوپر, ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. تقریباً 12,000 کی تعداد تھی جو اسلام کو, یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا گھیر لیا تھا. اور اندر سے منافقین نے اس طرح سے سازش کی تھی کہ یہودیوں کو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدے کے تحت ایک ساتھ تھے, ان کو بھی الگ کر دیا. یعنی باہر سے دشمن, یعنی خندق جو کھودی ہوئی ہے اس کے باہر تقریباً 12,000 کی تعداد مسلمانوں کے خلاف آئی ہوئی چڑھ کر کہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے. ایک تو باہر کا دشمن, ایک اندر منافقین کے دشمن, اور اسی طرح سے یہودیوں کے دشمن. یہودی اور منافقین دشمن ہیں اندر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے, دوسری طرف 12,000 کی تعداد. آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات تھے مسلمانوں کو. اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ ان کو اس طرح سے جھجھوڑا گیا مسلمانوں کی کہ ایسا لگتا تھا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے. اس طرح سے مسلمانوں کو جھجھوڑا گیا. لیکن اللہ نے کیسی مدد کی ان کی, اللہ نے کیسی مدد کی کہ اللہ نے آدھی بھیجا اور تمام کے تمام کفار کے خیمے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اور ادھر منافقین کی ایسی اللہ نے پکڑ کی حکمت کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام کے تمام لوگ پست ہو گئے. تو اللہ نے کس کو بلند کیا؟ اسلام کو بلند کیا, اسلام کے ماننے والوں کو بلند کیا. کیونکہ اسلام کے مخالفین ایک وقت تک اسلام کو پریشان کر سکتے ہیں, مسلمانوں کو پریشان کر سکتے ہیں, لیکن کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے, کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ حالات سے نہ گھبرائیے. اسلامی تاریخ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے اندر اعتماد بڑھے, آپ کے اندر یقین بڑھے, اللہ کے اوپر بھروسہ آپ رکھیے, آپ کا اللہ سے بھروسہ بڑھے, اعتماد بڑھے. کہ اسلامی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں کہ اللہ کے ماننے والوں کو آزمایا گیا, ان کو جھجھوڑا گیا, ان کو پریشان کیا گیا, منافقین کے ذریعے سے, کفار کے ذریعے سے, باغیوں کے ذریعے سے. لیکن کیا ہوا؟ اسلام بلند ہو کر رہا, بلند ہو کر رہا کہ نہیں رہا؟ تو آپ بھی اگر اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کے, اگر دین سے آپ جڑے ہوئے مخلص ہو کر اور بھروسہ رکھ کے, تو اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گا. اس وقت جو حالات ہیں, جس وقت آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو ہر طرف سے عورتوں کے نام پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسلام کے قوانین کے تعلق سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اسلام کے خلاف. لیکن آپ گھبرائیے مت,
اسی طرح سے 1400 سال پہلے بھی پروپگنڈا پھیلایا گیا تھا. اس سے شدید مخالفت کا سامنا مسلمانوں نے کیا, لیکن مضبوطی کے ساتھ اللہ کی شریعت پر جمے رہے تو اللہ نے ان کو بھی بلند کیا. آج بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ بلند کرے گا, لیکن آپ مضبوطی کے ساتھ کس پر؟ اسلام کے ساتھ جمے رہیے. ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ اس وقت کچھ مسلمان جو نام نہاد مسلمان, صرف ان کا نام مسلمان کا ہے, لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کا شائبہ نہیں, ذرہ برابر بھی اس ایمان کا حصہ نہیں. وہ لوگ بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی ٹی وی ڈیبیٹ میں آتے ہیں, میڈیا پر آتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو گندی باتیں کرتے ہیں, اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے وہ بھی منافقین کے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ منافقین کے بھائی ہیں وہ. جس طرح سے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو مان لیا, سن لیا, اسی طرح سے آج بھی ایسے لوگ, ایسے مسلمان ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن ان کے نہ اعمال صحیح ہیں نہ کردار صحیح ہیں, بلکہ وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, بلکہ ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ منافق ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نفاق کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی جو تاریخ ہے میری عزیز ماں اور بہنوں, اس کو پڑھیے, اس کو سمجھیے, اس کو سنیے علماء کرام سے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے نیک بندوں کی مدد کی ہے, اور اللہ نے کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد کی ہے, نیک بندیوں کی مدد کی ہے. اسی طرح سے آپ کا اعتماد بڑھے گا, آپ کا بھروسہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے برعکس مسلمانوں کی کیا صفت ہوتی ہے, سچے پکے مسلمانوں کے اندر خصلت کیا ہوتی ہے, ان کی علامت کیا ہوتی ہے. منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے برعکس جو سچا پکا مسلمان ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے, اس کی کیا خصلت ہوتی ہے, انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے آپ لوگوں کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کو بھی یہاں آنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ زیادہ سے زیادہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ تیری کتاب کی نسبت سے لوگ یہاں آتے ہیں, اے اللہ بہترین انداز سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے دل کو منور کر دیجئے. اے اللہ قرآن کی عظمت کو اے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دیجئے. پاکیزہ زندگی کے ساتھ اے اللہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ کتاب کے ساتھ اے اللہ تیرے دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پردے کے ساتھ, عفت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جن منہیات سے آپ نے ہمیں روکا ہے, ہماری بہنوں کو روکا ہے, ہماری ماؤں کو روکا ہے, اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ وفاداری کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ سچی پکی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب فرمائیے. اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے. اے اللہ آپس باہم اے اللہ ہم سب کو متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے دل کو جوڑ دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کو جوڑ دیجئے. اے اللہ لڑائی جھگڑے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شقاق سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو نفاق کی علامتیں ہیں اے اللہ ہماری زندگی سے ان علامتوں کو نکال دیجئے, ہماری ماں اور بہنوں کے اندر سے نکال دیجئے. اے اللہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.